قائدۃ روى البخاری فی صحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مرزوم شخص سے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرزومی شخص کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلنا علیہ، اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ایک برتن میں داخل فرمایا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایوب زوجان میں فرماتے ہیں، پہلے تو یہ دو روایات آپ کے سامنے ہو گئیں کہ پہلی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے مرزومی شخص کے پاس جانے سے یا اس سے بھاگنے کا حکم دیا، جبکہ دوسری حدیث مبارکہ میں سرکار نے خود ہی مرزومی شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور ایسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ ایوب زوجان میں بھی فرماتے ہیں جذام اور برس متعدی بیماری ہے، کیونکہ ایسا کام ہی ہوتا ہے کہ مرزوم شخص کا بچہ صحیح سلامت پیدا ہو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جذام اور برس ایک متعدی بیماری ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرمانے والا ہے اس بیماری میں جو جب وہ دوسرے شخص کو لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بیماری خود بے خود ہی دوسرے کو لگ جاتی ہے، بلکہ اس وقت لگتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کا حکم عطا فرماتا ہے، اس میں تاثیر فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے کہ اس نے عادت جاری فرما دی ہوئی ہے کہ جب کوئی صحیح سلامت شخص کسی بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اندر بیماری کے اثرات آتے ہیں یا وہ شخص کبھی بیمار ہو جاتا ہے، جب کہ اس کے اوپر قضاء و قدر موافق آتی ہے تو اس وقت وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں سامعین، جب قضاء و قدر موافق آتی ہے تو اس وقت وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ قضاء و قدر کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی بیماری میں تاثیر پیدا کرنے کے بغیر کبھی کسی شخص کو کوئی بیماری نہیں چھو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر بیماری متعدی ہوتی، جیسا کہ موجودہ دور میں لوگوں کا یہ عقیدہ و نظریہ بنتا جا رہا ہے، وہ بیماروں سے نفرت کرتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے بھی ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہیں وہ سارے کے سارے بیمار ہو گئے ہوتے اور وہ مر گئے ہوتے، تمام نرسیں بیمار ہو گئی ہوتی، تمام حکیم و طبیب ختم ہو گئے ہوتے، ہسپتال ویران ہو چکے ہوتے، کیونکہ زیادہ تر امراضی لوگ انہی کے پاس آتے ہیں، ان سے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں۔ تو اس سے ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ڈاکٹر بیمار نہیں ہوا تو صاف ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر کرتی ہے، نہ کہ کسی شخص کے متعدی ہو کر اثر کرتی ہے۔ تو جب انسان صحیح سلامت کسی بیمار یافتہ انسان کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو جب بیماری لگتی ہے تو اس پر قضاء و قدر غالب آتی ہے، تو پھر وہ یہ خیال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بیماری متعدی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری حدیث مبارکہ اس کے بارے میں صاف فرما دیا ہے کہ نہ تو مذہب اسلام میں کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی بدشگونی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہمارے اسلام میں بدشگونی ہے، اس میں بھی بدشگونی کا کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو آج لوگ بڑے بدشگون لیتے ہیں، اچھی بری فالیں نکالتے ہیں، کوئی کبوتر اور طوطے سے فالیں نکالتا ہے تو کوئی کیسی فالیں نکالتے ہیں۔ تو بیماری بھی متعدی نہیں ہے جسے ہم اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر ویسے جیسے ہو سکے الزام تراشنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کا مطلب یہ کہ جو آپ نے فرمایا تھا یہ کامی ہوتا ہے کہ مرزومی شخص کا بیٹا جو ہے وہ صحیح سلامت پیدا ہو۔ تو اس کے بارے میں امام سیدلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بچہ جنتا ہے نا تو وہ اپنے باپ کی نار، اپنے باپ کی عرق کو کھینچ لیتا ہے، اس کی کسی نار کو کھینچتا ہے اور اس کا اثر اس کا توارث چلتا ہے، اس توارث کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ بچہ اپنے والدین پر جاتا ہے، اپنے والدین کے توارث پر جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر مرزومی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ کم ہے، یہ کثیر نہیں ہے، یہ کم ہی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کم ہوتا ہے کہ صحیح سلامت بچہ پیدا ہو، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ توارث چل نکلتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا تھا جب کہ وہ شخص نے آ کر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایک بچہ جنا ہے جو سیاہ فام ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شاید کہ تیرے بچے نے کوئی عرق کھینچ لی ہو، کوئی نار کا اثر لے لیا ہو، تیرے سے کسی نار کا یا تیرے پچھلوں میں سے کسی نار کا اثر لے لیا ہو، تیرے باپ دادا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کالا ہو، اس میں سے اثر لے لیا ہو۔
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، صحیح ہے، حق ہے، لہٰذا اوپر روایت میں بیان کرتے میں تطبیق ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذومی سے بھاگنے کا حکم فرمایا، اور بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی حدیث مبارکہ میں مجذومی کا ہاتھ بھی پکڑا، تو اس میں یہ صاف بتا دیا ہے کہ پہلے میں بھاگنے کا حکم کمزور ایمان والوں کے لیے کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیماری متعدی ہے، اس وجہ سے فرما دیا گیا کہ تم وہاں سے اس کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ اگر تمہارے مقدر میں بھی بیماری ہوگی تو تم جہاں بھی چلے جاؤ گے تمہیں وہ بیماری لگ جائے گی، تو پھر تمہارا وہ نظریہ اور غلط عقیدہ نہیں بنے گا جو تم لیے بیٹھے ہو کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، بیماری تو وہاں پر بھی لگ جائے گی۔ جیسا کہ اگلی روایت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مرزوم کا ہاتھ پکڑا اور دعا عرض کی تھی، تو وہاں پر یہ بتا دیا تھا کہ بیماری جو ہے متعدی نہیں ہوتی، اگر بیماری متعدی ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا اثر ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اور بعد میں جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کے اوپر کلام فرمایا ہے، اس سے بھی اس بات کا ثابت ہو گیا کہ جو آپ نے فرمایا کہ بیماری متعدی ہے، اس کا آپ نے صاف مطلب واضح فرما دیا کہ بیماری کا متعدی ہونا اس صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرماتا ہے، عادت جاری فرماتا ہے، اور قضاء و قدر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو صحیح سلامت ہو اس کے پاس کوئی بیمار شخص نہ آئے، بیمار شخص صحیح سلامت شخص کے پاس نہ ٹھہرے، یا صحیح سلامت شخص بیمار شخص کے پاس نہ ٹھہرے۔ اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرزوم شخص آیا کہ حضور سید عالم کی بیعت کرے، تو حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا اور فرمایا کہ تو اپنا ہاتھ روک لے، تیری بیعت ہو گئی ہے۔ اور مسند امام احمد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کسی مرزوم شخص کو ٹکٹی باندھ کر نہ دیکھتے رہو، مسلسل نہ دیکھتے رہو، جب تم اسے کلام کرو اور تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فرق ہونا چاہیے، تم اس کو ٹکٹی باندھ کر نہ دیکھتے رہو، تمہارے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فرق ہونا چاہیے۔ اور شیخ صلاح الدین عراقی رحمہ اللہ نے قواعد میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب ماں جذام والی یا برس والی ہو جائے تو اس سے اپنے بچے کی پرورش کرنے کا حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اب خدشہ ہے کہ بچے کو اس کے دودھ یا اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ بیماری یا وہ مرض لاحق ہو۔ تو اس لیے یہاں پر شیخ صلاح الدین عراقی نے فرمایا، اور ان کا جو مذہب تھا شیخ صلاح الدین عراقی رحمۃ اللہ کا مذہب، انہوں نے جو اس پر دلالت روایت فرمائی تھی لا یورد ذو عاہۃ علی مصح، یہ والی روایت حدیث مبارکہ کو انہوں نے اپنے لیے دلیل بنایا تھا، اور یہی مختار مذہب بھی لگتا ہے، اور اس کی تائید ابن تیمیہ کے فتوے میں بھی ہے۔ لیکن سامعین، یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام فرمایا ہے متعدی بیماری پر، اور جو مکمل ایک رسالہ اور بہت زیادہ روایت وہاں پر درج فرمائیں، وہ حیات الحیوان الکبریٰ کے اندر جو یہ باتیں حکم درج فرمایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بہت کثیر ہے، بہت طویل ہے، اور صحیح حکم وہاں سے ہی ہے جو کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں پر اخذ فرمایا ہے، اور وہاں پر جو صاحب علم لوگ ہوں وہاں پر جا کر مطالعہ فرمائیے۔ صاحب محرر نے حنابلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ائمہ مالکیہ اور صاحب محرر جو حنابلہ رحمۃ اللہ میں سے ہیں، اور ائمہ مالکیہ نے بھی اس بارے میں تصریح کی ہے کہ کوئی بھی بیمار شخص جو ہے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جیسا کہ مرزوم یا برس ہے، وہ سرائے میں سکون پذیر نہ ہو، لوگوں میں سکون پذیر نہ ہو۔ ہاں، اس صورت میں وہ سکون پذیر ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوگ اس کو اجازت دے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمارے اندر سکون پذیر ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ سکون پذیر اگر وہ جذومی شخص پہلے ہی کسی سرائے یا ہوٹل میں موجود ہو، تو پھر اگر دوسرے صحیح سلامت لوگ وہاں پر آ جائیں تو پھر وہ اس کو دھمکا کر، اس کو ڈرا دھمکا کر وہاں سے نکال دیں گے اور وہاں پر خود رہیں گے۔ اور یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کسی لونڈی کے خامد یعنی کہ سید، جو لونڈی کا سید سردار ہے، جو لونڈی کا آقا ہے، اگر اس کو مجذوم ہو وہ، تو لونڈی اپنی ہم بستری سے اس کو منع نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی صحیح سلامت عورت کو مرزوم لاحق ہو، جذام لاحق ہو، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے اگر انہوں نے یہ شرط طے کر لی تھی کہ مرزوم شخص کو اگر یہ مرزوم اس کو لاحق ہوگا
تو میرے پاس نہیں آئے گا، اور یا ایسی کوئی بیماری لاحق ہوگی تو میرے پاس نہیں آئے گا، تو ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں تفریق کروا دی جائے گی، یعنی کہ ان دونوں کے صحیح سلامت میاں بیوی میں تفریق کروا دی جائے گی۔ بہرحال یہ ساری گفتگو جو تھی یہاں پر یہ حیوان الکبریٰ میں درج دی، تو میں نے مختصر کر کے بیان کر دی ہے۔ باقی متعدی کے لازم ملزوم ہونے میں اور اس کے لمبا ہونے میں فتاوی رضویہ شریف کا ضرور مطالعہ کیا جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی نے بڑا مفصل اس کے اوپر کلام فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو ہم بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ کلام